السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے. میں ہوں فیصل عباسی. عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں. شکریہ نظامی صاحب آپ کا. وزیراعظم پاکستان عمران خان نے آج فیصل آباد میں ایکسپورٹر سے اور تاجر برادری سے خطاب کیا. اس موقع پہ انہوں نے یہ انٹیمیٹ بھی کیا کہ ملک میں کرونا کی دوسری لہر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ نے مانسہرہ میں جلسے سے خطاب کیا، جہاں انہوں نے کہا کہ آج میں میزبان بھی ہوں اور مہمان بھی ہوں، اور حکومت پہ، وزیراعظم صاحب پہ شدید تنقید آج بھی انہوں نے کی، اور جی بی انتخابات کے جو نتائج ہیں اس سے متعلق بھی انہوں نے بات کی. اس سے متعلق بھی پروگرام میں بات کریں گے. شبر زیدی صاحب کا ایک پیغام اور اس پیغام کے بعد ان کی وضاحت، اور اس وضاحت کو لے کے پھر حکومتی ترجمان کی وضاحت، اور پھر مولانا فضل الرحمان کا بیان، اس پہ بھی بحث چل رہی ہے. اس کی حقیقت کیا ہے آج کے پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے. موسٹ امپورٹنٹ نظامی صاحب اوباما صاحب کی جو کتاب آئی ہے اے پرومسڈ لینڈ، اس کا جو چیپٹر ہے پاکستان سے متعلق، اور جو اسامہ بن لادن کی ہلاکت ہے اس سے متعلق بھی پروگرام میں ذکر کریں گے. شبلی فراز صاحب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ شبلی صاحب آپ کے وقت کا. آپ کی طرف آتے ہیں نظامی صاحب. جو اس وقت سب سے زیادہ پاکستان کے عوام کے لیے امپورٹنٹ ایشو ہے وہ کرونا ہے، اور 30,362 ایکٹیو کیسز ہیں. اب تک اموات 7,230 ہو چکی ہیں. پچھلے 24 گھنٹے میں 2,000 سے زائد پازیٹیو کیسز کرونا کے آئے ہیں. آج جو آنریبل چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے اٹارنی جنرل سے یہ سوال پوچھا ہے کہ کووڈ کو لے کے حکومت کی پالیسی کیا ہے، اور حکومتی پالیسی میں تضاد بھی ہے. یہ انہوں نے ریمارکس بھی دیے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ شاید چیف جسٹس کے نزدیک اتنی مربوط پالیسی نہیں جتنی ہونی چاہیے تھی، لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ عوام کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے جی. اور عوام کو ہم ایجوکیٹ نہیں کر سکے اس کے نقصانات پہ. کووڈ کے احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ نہیں برتی جا رہی جی. اور خود حکمران جو ہیں، جب میں دیکھتا ہوں آج ہی ایک جلسہ تھا، کہاں پہ تھا یار؟ مسلم لیگ نون کا مانسہرہ میں تھا. وزیراعظم صاحب فیصل آباد میں تھے. جلسہ نہیں تھا، گیدرنگ تھی ان کی، جو نام لے لیں. لیکن وہاں پہ جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے وہ ایس او پیز اس طرح فالو نہیں کر رہے تھے جی. اور یہی مسئلہ عمومی طور پہ ہر جگہ ہے. اور آج چیف جسٹس نے بھی غالباً یہ کہا ہے کہ وہ جو تضاد ہے جی. تو شبلی صاحب سے پوچھتے ہیں. شبلی صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ السلام علیکم جی، ٹھیک ٹھاک. یہ بتائیے یہ اتنا تضاد کیوں ہے کووڈ پہ عمل درآمد کرنے پہ؟ مطلب باتیں تو سب کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ خاصا ہماری کوتاہی کی وجہ سے یہ دوبارہ پھیلا ہے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں عوام کا ایجوکیٹ ہونا اہم ہے، لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی کہیں گے کہ یہ ایک ایسی وبا ہے جو کہ بہت کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا. کچھ ہی عرصہ پہلے تک ہم اس وبا کے ساتھ ہم برسر پیکار تھے. تو اب جو ہے تو اصل چیلنج یہی ہے کہ لوگوں کو دوبارہ یہ باور کرانا، اور اب میرا خیال ہے کہ سب لوگ باخبر ہوتے ہیں کہ انٹرنیشنلی یہ وبا بڑے زیادہ پہلے سے زیادہ زور کے ساتھ یہ اٹھی ہے، اور کئی ملکوں میں تو کئی شہروں میں کرفیو بھی لگا دیا گیا ہے. اب اس میں احساس ذمہ داری عوام میں بھی ہوگا، اور ظاہر ہے کہ حکومت انشور کرے گی کہ یہ جو ایس او پیز ہیں وہ فالو کیے جائیں. اب جہاں تک کہ جلسوں کی بات ہوئی، تو جو ہمارا جو پرائم منسٹر صاحب کا جو دورہ تھا تو اس میں تو وہ کوئی جلسہ نہیں تھا، وہ تو ایک چھوٹی سی گیدرنگ تھی جس میں کہ اوپن جس میں کہ ایس او پیز کو فالو کیا گیا تھا. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں جو مانسہرہ میں جلسہ ہوا تو اس میں اس چیز کا قطعی کوئی لحاظ نہیں کیا گیا، اور جو اپوزیشن ہے وہ اس بات پہ تلی ہوئی ہے کہ کم وقت میں یا وہ جو بھی ہو انہوں نے اپنی جلسے جو ہے تو وہ کرنے ہیں. اب یہ جو ہے تو اگر اپنے آپ کو ذمہ دار دیکھیں نا، یہ تو لیڈرشپ کا کام ہے لیڈ کرنا، لیکن یہ چونکہ لیڈر تو ہے نہیں، یہ تو ایک مفاداتی ٹولہ ہے جس میں کہ انہوں نے صرف اپنے مفاد کو دیکھنا ہے اور اپنی انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. انہوں نے عوام کو اس ایک بہت ہی خطرناک صورتحال میں جھونک دیا ہے. اب یہ لوگ مختلف جگہوں سے آتے ہیں اور مختلف جگہ واپس جاتے ہیں، تو اس سے جو ہے تو جو خدشہ یہی ہے کہ بہت زیادہ سویر اس کا جو ہے تو فال آؤٹ ہوگا، اور اس کا جو اس کی مضمرات ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں.
جی یہ ٹھیک کہا آپ نے، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ عوام کو اپنی حکومت پہ اعتبار نہیں ہے، یا یہ لیڈرشپ ایسی ہے کہ وہ اپنے پیر پہ خود ہی کلاڑی مار رہی ہے اس کی خلاف ورزی کر کے، اور جن لوگوں کا ووٹ مانگنے جاتی ہے انہی کی جان کو یہ خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ بالکل جی، دیکھیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں حکومت تو عوام سے ایک ریکویسٹ کر سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہر وہ قانون نافذ کرے جو کہ عوام کی بھلائی کے لیے ہیں. کچھ چیزیں جو ہیں تو وہ زبردستی کرانی پڑیں گی، اور کچھ چیزوں کے لیے ہمیں وہ بھی عوام سے اپیل بھی کرنی ہوگی، کیونکہ حکومت ہر جگہ پہ پہنچ نہیں سکتی ہے، حکومت ہر سچویشن پہ میں انوالو نہیں ہو سکتی ہے. جہاں تک کہ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں جس میں کہ ہر وہ ایکٹیویٹی جس میں کہ اکنامک ایکٹیویٹی کے علاوہ کوئی بھی گیدرنگ ہو وہ نیگیٹو ہے، وہ فائدے میں نہیں ہے، اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں. اس میں دیکھیں قومیں لڑتی ہیں ایک اس سے، لیکن اگر آپ ایک طرف حکومت کو دیکھیں اور دوسری طرف اپوزیشن کو دیکھیں، اب حکومت تو اپنے تئیں ظاہر ہے کہ ہماری پالیسی بھی یہی تھی اور ہم بڑی مشکل سے ہم نے اس اکانومی کو دوبارہ کھڑا کیا ہے، اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے. لیکن جب غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جائے گا کچھ پولیٹیکل پارٹی خاص طور پہ اپوزیشن سے، تو پھر اس میں خطرہ دو چیزوں کا ہے، ایک اکانومی کے دوبارہ خدا نخواستہ واپس کمزور ہونے میں، اور دوسرا یہ ہے کہ جانوں کو بھی خطرہ ہے. شبلی صاحب، آپ نے غیر ذمہ داری کی بات کی ہے. 5 دن پہلے تک ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی بھی اسی طرح جلسے کرتی رہی جس طرح پیپلز پارٹی نون لیگ کرتے رہے، اور آج کا جو مانسیرا کا جلسہ تھا پی ٹی آئی کے جلسے بھی اس سے مختلف نہیں تھے. آپ نہیں سمجھتے کورونا ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرنے میں حکومت کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہے؟ دیکھیں گلگت بلتستان کا سچویشن وہ کہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پہ بھی کورونا ہے، اور ہمارے کئی لوگوں کو وہاں پہ کورونا ہوا بھی ہے. اب یہ بدقسمتی سے الیکشن کی ٹائمنگ ایسی تھی اور وبا کی جو اٹھان تھی وہ ایسی تھی کہ جس سے کہ یہ دونوں چیزیں ایک وقت پہ ہوئیں. اب اس کے آگے ہمارا اگلے ہفتے اس کا رشکئی میں ہمارا ایک بہت بڑا پروگرام تھا جلسے کا، لیکن جو ہم نے فیکٹس اور فگرز جو ہمیں این سی او سی نے دیے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ ایک انتہائی خطرناک ماحول ہے، اور اس میں ہمیں اپنا جلسہ نہیں کرنا چاہیے. تو گورنمنٹ نے تو فیصلہ کر لیا ہے کچھ روز پہلے ہی کہ ہم جو ہے تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے جس سے کہ اس کے پھیلاؤ کو اور اس کے لوگوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے. اور صاحب یہ بتائیں کہ جو الیکشن بڑے آپ نے دھڑلے سے جیتے ہیں گلگت بلتستان کے، اور مبارک بھی ہو، لیکن جو اپوزیشن کی طرف یہ ڈفلی بجائی جا رہی ہے کہ یہ سب دھاندلی کی پیداوار ہے، اور عمران خان نے اس دعائے کا اظہار کیا کہ کاش ایسی بھی دن آیا کہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ رزلٹس کو تسلیم کریں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ رزلٹ تسلیم نہیں کیے جاتے؟ دیکھیں یہ تو ایک بہت ہی ایک بدقسمت سچویشن ہے جس میں کہ اصل میں دیکھیں پہلے بھی یہ چیزیں آتی رہی ہیں اور الیکشن میں مختلف قسم کے کمپلین آتے رہے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار ایک ہوا ہے اور طریقہ کار رہا ہے. وہ کیا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کے پاس جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹریبونلز بنتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ اگر نہیں کریں کورٹس میں جاتے ہیں. یہ واحد سچویشن ہے جس میں کہ اپوزیشن نے کوئی ایک قدم لیا نہیں. اس ہر چیز کے لیے الیکشن کمیشن کیوں بنایا جاتا ہے، یہ کورٹس کس لیے ہوتے ہیں، ٹریبونل کیوں بنائے جاتے ہیں؟ لیکن حکومت یہ اپوزیشن سمجھتی ہے کہ وہ بالکل ان ساری ریکوائرمنٹ سے بالا تر ہے، اور وہ چونکہ ان کو سیاسی طور پہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ دھاندلی کا نعرہ لگائیں، تو وہ اس پہ وہ اپنا جو ہے تو احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ تو اپنی ایک بنیادی جو ایک پولیٹیکل ان کا جو ایک بیانیہ ہے اور جو جس چیز کو وہ لے کے چل رہے ہیں، تو ان کو تو ایک اور ہم نے تو الیکشن سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ان کے جو بیانات تھے اس سے لگتا یہی تھا کہ یہ الیکشن جو ہے تو یہ اس میں بعد میں جب یہ ہار جائیں گے بری طرح، جو کہ وہ ہار گئے، تو یہ دھاندلی کا جو ہے نا ایک ناٹک رچائیں گے.
اب اس طرح بات ہوتی نہیں ہے کہ جسٹ بیکاز آپ کو پسند نہیں آئے نتائج تو آپ کہیں کہ جیت حاصل ہوئی ہے. اگر جیت جاتے تو پھر کہتے کہ دیکھیں جی نواز شریف کے بیانیے کی فتح ہوئی ہے. اب چونکہ وہ بری طرح سے مسترد ہو گیا ہے تو ظاہر ہے انہوں نے ان کا ایک سیف نعرہ تھا وہ تھا کہ جی کنٹروورشل بنا دو الیکشن کو. اگر دھاندلی ہوتی تو ہم نے تو 14-15 سیٹیں لینی تھی. یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ جو ہمیں تو ماضی کے الیکشنز پہ شکوک و شبہات ہے جس میں کہ یہ دونوں پارٹیز کرتی رہی ہیں, لیکن اس الیکشن میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح ہم نے جو ہماری سیٹیں آئی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہ ہوتی اگر اس میں کوئی بھی کسی بھی طرف الیکشن میں اگر کوئی ایسا اس کو اگر مینیج کیا ہوتا تو پھر ہم مینیج کرتے صحیح طریقے سے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہ پڑے. 13-14 سیٹیں کم از کم ہماری آنی چاہیے. جی ہاں جی ہاں. تو دیکھیں نا شبلی صاحب, یہ عطر بن اللہ صاحب آج کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے توقعات کے مطابق اپنا رول ادا نہیں کر رہی. وہ کیا رول ہے جو پارلیمنٹ کی طرف سے توقع ہے عدلیہ کو جو وہ ادا کرے؟ کیا یہ جی دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے تو ایک مجموعہ ہوتی ہے عوامی نمائندوں کا جو کہ ایک جمہوری عمل یعنی الیکشن کے بعد وجود میں آتی ہے. اس میں حکومتی ارکان ہوتے ہیں, اس میں اپوزیشن ارکان ہوتے ہیں. لیکن اگر صرف خاص طور پہ جب ہماری تعداد اتنی زیادہ نہ ہو جس میں کہ ہم کہہ سکیں کہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہے جس طرح کہ خیبر پختونخوا میں ہے, تو ظاہر ہے کہ کچھ قوانین اور کئی چیزیں جو ہے تو ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے اپنی پالیسیز پہ عمل جو کہ جس کے لیے کہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے. ویئرز اپوزیشن وہ ان کا ایک ہی منترا ہے, وہ کبھی پروڈکشن, پہلے آپ نے دیکھا 1 سال انہوں نے پروڈکشن آرڈرز پہ وہ احتجاج, تو وہ پارلیمنٹ کو اپوزیشن چلنے دے نہیں رہی ہے, جس سے کہ اسی وجہ سے پارلیمنٹ کا جو ایک رول ہے جس میں کہ حکومت کی پالیسیز کو کرٹیسائز کیا جائے, حکومتی جو ہے پرفارمنس ہے اس پہ نظر رکھی جائے. اگر آپ اپنے سیاسی لیڈران کو قانون کی گرفت سے بچانے کے لیے آپ پارلیمنٹ کو استعمال کریں تو ظاہر ہے کہ پھر پارلیمنٹ وہ کام نہیں کرے گی جو کہ جس طرح کے جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے. جی, یہ ادراک کر رہے ہیں شبلی صاحب کہ پارلیمنٹ سے جو توقعات ہیں وہ واقعی نہیں پوری ہو رہی ہیں نظامی صاحب اپوزیشن کی وجہ سے. جی صحیح. یہ تو تمام باتیں اپنی جگہ ہیں شبلی صاحب. مریم نواز صاحبہ نے مانسیرا میں آج جو جلسہ کیا انہوں نے کہا جب تک جعلی حکومت سروں پر سوار ہے ملک نہیں چل سکتا. سوال بنیادی طور پہ یہ ہے, اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کا ہے اور جعلی ہے. آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کے جو لیڈرز ہیں یہ چور ہیں اور یہ NRO مانگ رہے ہیں. اس ساری ڈیبیٹ میں when it comes to public جو وعدے آپ کے عوام سے تھے یا دوسری سیاسی جماعتوں کے, ان کو کیا مل رہا؟ دیکھیں یہ تو آپ کو پوچھنا چاہیے اپوزیشن جماعتوں سے کہ آیا اس ملک میں یہ جرم ہے کہ جو بندہ جو کرپشن میں انوالو ہو, ایک عام بندہ ہو, اس کو تو آپ پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں, لیکن چونکہ ایک پارٹی کے لیڈران ہیں, چونکہ وہ سیاست کو استعمال کر رہے ہیں اپنے کاروبار کے لیے, اپنی چوری کے لیے, تو پھر اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس کی بات کو سنا جائے؟ یہ کیا ایسا نہیں ہے کہ اس ملک میں جو آنیسٹ لوگ ہوتے ہیں اور جو ڈس آنیسٹ لوگ ہیں اس میں فرق تو ہونا چاہیے. اگر فرق نہیں ہوگا تو پھر مجھے آنیسٹ رہنے میں کیا فائدہ ہے؟ تو ظاہر ہے میں ترغیب دوں گا. انہوں نے جو کلچر پیدا کیا ہے اس ملک میں بدقسمتی سے اپنے ادوار میں, انہوں نے اس میں پیسے کو عزت دی ہے, ووٹ کو عزت نہیں دی ہے, پیسے کو عزت دی ہے, جس کی وجہ سے یہ معاشرہ اس میں جس کے پاس پیسہ ہو, جس کے پاس عہدہ ہو, اس کی عزت ہوتی ہے, اور دوسرا شخص جو کہ ایماندار ہو, جو کہ اپنے کاروبار بھی ایمانداری سے کر رہا ہے, ٹیکس پے کر رہا ہے اور اپنے عہدے کا غلط استعمال نہیں کر رہا, تو وہ ہی از اے لوزر, ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی اے لوزر. یہ اس معاشرے کے خالق ہے PML نون پیپلز پارٹی, اور جو مولانا فضل الرحمان کی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اقتدار برائے کاروبار کیا ہے, انہوں نے عوام کی خدمت نہیں کی. انہوں نے اگر کوئی سڑکیں بنائی ہیں, کوئی بلڈنگ بنائی ہے, وہ اس لیے بنائی ہے کہ اس میں ان کے جیب میں کچھ جائے, ورنہ اگر ایسی ان کو قوم کی فکر ہوتی تو یہ اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ پہ یہ لگاتے, یہ ایگریکلچر پیداوار کو بڑھاتے, یہ انڈسٹریلائزیشن کرتے. یہ تو انہوں نے اپنی حکومتوں میں کیا نہیں, اور آج جو ہے تو الیکشن کو ماننے کو اس لیے کیونکہ اب ایک تیسری ایک قوت آ گئی ہے جو کہ نہ کاروبار کرتی ہے اور نہ وہ کرپشن کرتی ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. ان کی جو مفادات ہیں ان پہ بالکل ڈائریکٹ کلیش ہے.
جو پریزنٹ مینیفیسٹیشن ہے. جی ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں شبلی کے بعد جب واپس آئیں گے تو شبر زیدی صاحب کے پیغام کو کس نے ٹوسٹ کیا اور حقیقت کیا ہے یہ جانیں گے آپ سے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی صاحب نے جو واٹس ایپ گروپ ہیں اس میں کچھ میسیج سینڈ کیے تھے, پھر وہ کہیں سے نکلے اور پھر اس کے بعد سے ایک بھونچال بپا. نظامی صاحب, مولانا صاحب نے کل یہ کہہ دیا کہ شبر زیدی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک طرح سے ایف آئی آر ہے حکومت کے خلاف. اب حقیقت, کیونکہ اس کے بعد وضاحتیں تو دی ہیں, 1 گھنٹے میں 3-4 ٹویٹ کیے ہیں شبر زیدی صاحب نے, لیکن حقیقت سامنے نہیں آ رہی. نہیں, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ مولانا کا اب یہ حال ہے کہ ساون کے اندے کو ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے. آپ کیا توقع کرتے تھے کہ کیا کہیں گے اس میں؟ میرا اس کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے. جی یہ بحث شبلی صاحب سے پوچھ لیں آپ. جی شبلی صاحب, حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا افسوس ہوا کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بیان دیا جس میں کہ انہوں نے شبر زیدی کو اپنی سٹیٹمنٹ کا ایک ذریعہ بنایا. شبر زیدی کا انٹرویو میں نے بھی سنا ہے, گرام میں بھی انہوں نے اس بات کی سختی سے تردید کی کہ جو بیان ان سے منسوب کیا جا رہا ہے وہ ایسی حقیقت نہیں ہے, بلکہ ٹو دا کنٹری انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں ایک لیڈر ہے جو کہ اس ملک کو بچا سکتا ہے وہ عمران خان ہے. تو مولانا کو چاہیے تھا کہ وہ اس کی معذرت کرتے, لیکن توقع میری تو نہیں تھی کہ وہ معذرت کریں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ معذرت بنتی ہے کہ آپ کسی ایک غیر مصدقہ خبر کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے دوسرے کو پہ بہتان لگا کے ایک اسلامی ایک شخصیت جو کہ اپنے آپ کو اسلام کی ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ بنا کے سمجھتے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی افسوسناک ہے. اچھا شبلی صاحب, یہ کل پرائم منسٹر نے ایک بہت سنسنی خیز انکشاف کیا کہ جی انتخابی اصلاحات جو ہیں وہ اپوزیشن اور حکمران جماعت مل کر کریں, اور وہ یعنی جو سینٹ کے الیکشنز ہیں وہ شو آف ہینڈ سے جی شو آف ہینڈ اور الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے بھی طریقہ وضع کیا جائے. یہ آپ کے خیال سے یہ ورکیبل ہے؟ یہ دیکھیں جی, ہم نے تو ساری دنیا میں ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے تو کافی عام ہو رہا ہے, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنا بھی آپ پرائم منسٹر صاحب کی جو کوشش ہے وہ ہے کہ وہ الیکشن بڑے شفاف اور فیئر طریقے سے ہوں. اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے, اور الیکشنز ایسے ہونے چاہیے جو کہ بعد میں کسی کو یہ بہانہ نہ ملے کہ وہ الیکشنز ریگ تھے یا وہ الیکشن فیئر نہیں ہوئے ہیں. دوسری طرف جو سینٹ کے الیکشنز ہیں تو ظاہر ہے کہ سینٹ کے الیکشنز کے بارے میں بھی کافی وہ متنازع, ایک یہ نہیں کہ اس کے ریزلٹس پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا تھا, لیکن اس میں جو خرید و فروخت ہوتی تھی ووٹوں کی اس پہ قدغن لگانے کے لیے ہم نے جو ہے تو یہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایسی قانون لائیں جس میں کہ ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف بڑھا جائے, اور دوسری طرف جو الیکشن ہے سینیٹرز کا وہ شو آف ہینڈ کی طرف ہو کہ وہ بھی ٹرانسپیرنٹ ہو اور اس میں کوئی خریدا بیچا نہ جائے ووٹوں کو. شبلی صاحب, لیکن تجویز تو بڑی اچھی ہے, لیکن جہاں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کریڈیبلٹی گیپ اتنا زیادہ ہو, وہاں ایک پیج پہ کیسے آئیں گے یہ کہ آپ کو پرائم منسٹر صاحب خود انیشیٹو لیں گے یا کوئی اپنے کارندوں پر اس طرح آپ ذمہ داری لے لیں گے, کس طرح کریں گے اس کو آپ؟ دیکھیں, اصل چیز کیا ہے کہ پہلی بات, اگر اپوزیشن جو کہ اس وقت ایک پولیٹیکل سیاسی نعرے کے طور پہ, ایک سیاسی ٹول کے طور پہ جو ایک پروپیگنڈا کر رہی ہے الیکشنز کی کریڈیبلٹی کے بارے میں, کیونکہ اس میں وہ جیتے نہیں اس لیے وہ اس کو کوشچن کر رہے ہیں. اب اگر انہوں نے واقعی سنسیئر ہیں کہ وہ الیکشن بالکل غیر متنازع ہوں, ٹرانسپیرنٹ ہوں, تو ان ریفارمز میں ان کا اپوز کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بالکل اپنی جو کہ اوبیسلی یہ بات تو طے ہے
وہ اپنی جو وہ ہے اپنی ہی جو نعرے کو ہے اس کو وہ جھٹلا رہے ہیں، اس پہ اگر آپریٹ نہیں کیا تو۔ جی ٹھیک، شبلی صاحب ٹھیک ہے، اب یہ دیکھتے ہیں کوئی کمیٹی بنتی ہے، اپوزیشن سے مذاکرات ہوتے ہیں یا نہیں۔ 22 نومبر پشاور کا جلسہ، کورونا کو ذرا ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں، یہ جلسہ ہوتا ہے تو حکومت کے لیے اس میں کوئی چیلنجز ہیں یا کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے؟ دیکھیں، جہاں تک جلسوں کا تعلق ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ یہ کہیں کہ کورونا کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ کورونا ہے، وہ ایک ریالٹی ہے، اس کو آپ سائڈ پہ، ہم تو چاہیں گے کہ پورے ملک میں اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں، لیکن جو جلسے ہیں، دیکھیں آپ، پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی ہوتے ہوئے اس سے بڑے جلسے کر سکتی ہے اور کیے ہیں اس نے۔ جلسوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز کیا ہے، جب عوام کو گمراہ کریں جھوٹ اور اس پہ فریب کی بنیاد پہ آپ اپنا نیریٹو بنائیں، آپ اداروں کو متنازع بنائیں، آپ عوام میں زہر گھولیں، ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس سے کہ ملک میں جو ایک اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے اس کو آپ انڈرمائن کریں، اس کو آپ ڈسکریڈٹ کریں، تو ظاہر ہے کہ ایسی جو پولیٹیکل ایک انسرٹینٹی کریٹ کرنے کی کوشش کریں تو اس سے جو سب سے پہلا جو اس کا ہدف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اکانومی، کیونکہ اکانومی جو ہے تو انسرٹینٹی نہیں برداشت کر سکتی۔ اب الیکشن وہ جلسے بالکل کریں، انہوں نے پہلے کیے ہیں تو کون سا کوئی قیامت آ گئی، لیکن پشاور کا جلسہ ایک ڈیفرنٹ تناظر میں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کورونا کا جو اس کی جو سپائک ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، تو ہم اس لیے کہتے ہیں، حالانکہ خیبر پختونخوا تو جی ہمارا جو ہے تو اسٹرانگ ہولڈ ہے، خیبر پختونخوا میں کوئی جلسہ ہو تو اس میں ہم کیوں، ہم نے دیکھیں ایک پارٹی نے سوات میں جو ہے تو جو جلسہ کیا 2 دن کے نوٹس پہ، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو اگر وہ پشاور میں جلسہ کر بھی لیں، سارے خیبر پختونخوا سے لوگوں کو بلا لیں، اس سے ہمیں بالکل نہیں گھبرانے والے، بیکاز ہمیں ادھر پوری سپورٹ ہے، ہمارا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، تو ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن کورونا کے کانٹیکس میں یہ ہمیں پرواہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ بیمار ہو نہ جائے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسرٹنٹی ہے، نفسا نفسی ہے، یہ وقت نہیں آ گیا کہ اپوزیشن کو ساتھ بیٹھ کے جو بنیادی ایشوز ہیں اس ملک کے، جس میں کرونا کے علاوہ کرونا کانفرنس بھی ہے، یعنی جو بنیادی ایشوز ہیں ان کے بیٹھ کے، چاہے اس میں بورڈ آف الیکشنز بھی ہو، ایک کوئی ایس او پیز بنا لیں جس پہ اتفاق کے رائے سے آگے چل سکے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپوزیشن کی بھی کچھ باتیں ماننی پڑے گی، وہ شاید آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ وہ ہمارے لیے اس لیے ممکن نہیں ہے، دیکھیں جی، قومیں اس طرح نہیں بنتی ہیں کہ وہ ایک جو سب سے پرسکون جگہ ہوتی ہے جی وہ قبرستان ہوتی ہے، اور جو ہماری حکومت کا جو بنیادی چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح سے ہم اس ملک میں ان مافیاز کو، ان کرپٹ لوگوں کو کس طریقے سے ہم ان کو ہم قانون کے کٹہرے میں لے آئیں اور کس طرح سے ان کو جیلوں میں ڈالیں، کیونکہ انہوں نے اس ملک کے مستقبل کو دیکھیں نا جی نظامی صاحب، آپ کو پتا ہے کہ جتنا عرصہ گزر گیا ہے، جس زمانے میں ہم یونیورسٹیز میں تھے یا جاب شروع کی تھی، اس زمانے میں کیا حالات تھے، اور اب اس ملک کو کس لیول پہ، کس نہج پہ لے آئے ہیں۔ ہمارے اس میں میرٹ تھی، ایک پھر بھی ایک قانون کی بالادستی تھی، اداروں میں کام ہوتے تھے۔ اب یہ ساری چیز انہی کے ساتھ ہم ہاتھ ملا لیں جنہوں نے کہ اس ملک کو برباد کیا ہے، تو وہ ہماری سیاسی موت ہوگی، ہماری وہ جو پارٹی کی جو ایک مشن لے کے نکلی تھی وہ اس کی نفی ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل اپوزیشن سے بات نہیں کرنا چاہتے، ہم ضرور بات کرنا چاہتے ہیں، آئیں وہ ہمارے ساتھ جس طرح بھی الیکٹورل ریفارمز ہے وہ کریں، وہ اکانومی پہ بات کریں، وہ قانون کو کس طرح سے ہم نے مضبوط بنانا ہے، اداروں کو کس طرح مضبوط بنانا ہے، ان چیزوں پہ ہم بالکل، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس کی آڑ میں ہم ان کو کوئی ایک ایسی گنجائش دیں جس سے کہ ان کی جو ill gotten money ہے، جو کرپشن ہے، اس کو اگر اس پہ ہم اگر وہ جسے کہتے ہیں مٹی پاؤ وہ کر دیں، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ہم کبھی نہیں کر سکتے۔ اچھا شبلی صاحب، آپ نے بات کی کہ پرسکون جگہ قبرستان ہوتی ہے، اس بات کا ان سیاسی جو حالات ہیں یا اپوزیشن ہے، اس سے کیا تعلق کیا ہے؟ سمجھ نہیں پائے ہم۔ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ جو پولیٹیکل جب سٹرگل ہوتا ہے
جب کوئی ایک سسٹم دوسرے سسٹم کو ٹیک اوور کرتا ہے تو اس میں کافی ایک ٹینشن بھی ہوتی ہے, اس میں مسائل بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف سکون حاصل کرنے کے لیے آپ ساری چیزوں پہ کمپرومائز کریں. اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں نہ جنگیں ہوتی, ہر ایک جو دشمن جو اس وقت آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اس کی باتوں میں آ جائیں, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جی سکون ہو, تو اس تناظر میں میں نے کہا ہے کہ جی سکون جو ہے تو وہ صرف قبرستان میں ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شبلی فراز صاحب, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جو لاسٹ نظامی صاحب انہوں نے بڑا انٹرسٹ کمنٹ کیا ہے, اس پہ بات کریں گے. ویسے سمجھ نہیں آیا کنٹیکس اس کا, لیکن اس پہ بات کریں گے. لیکن جو وہ اس کا ایک محاورہ ہے کہ ڈین آف ڈیموکریسی از بیٹر دین دی گریو یارڈ آف سائلنس. جی جی جی, تو یہ تو شاید یہی چاہتے ہیں. لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کیا اس کا کنٹیکس ہو سکتا ہے. جو باراک اوباما کی کتاب ہے, اور اس کتاب میں جو اسامہ بن لادن کی ہلاکت سے متعلق چیپٹر ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے احمد رشید صاحب نے, ماہر ہیں افغان امور کے, اس کے علاوہ ادیب ہیں. بہت شکریہ احمد صاحب آپ کے وقت کا, آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب, جو افغانستان سے متعلق ڈیولپمنٹ ہے اس پر تو بات کریں گے, لیکن جو باراک اوباما کی کتاب ہے اور اس میں جو مئی 2011 کا جو انسیڈنٹ ہے اس سے متعلق وہ لکھتے ہیں, اور وہ پریزیڈنٹ آصف زرداری کے ساتھ جو ان کی کنورسیشن ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ توقع نہیں تھی کہ زرداری صاحب اس کو خوشی کی خبر کے طور پہ لیں گے. یہ کتاب اور اس اسٹیٹمنٹ کے اثرات جو ہیں وہ دنیا میں کیا ہوں گے, اور بالخصوص ڈیموکریٹس جب دوبارہ وائٹ ہاؤس میں جا رہے ہیں. وائٹ ہاؤس سے جا رہے ہیں, وائٹ ہاؤس میں جا رہے ہیں جو بائیڈن کی صورت میں. جی آپ سے نظامی صاحب. جی یہ اب تاریخ کا حصہ بن چکی کتاب ہے, اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے, اور یہ بھی کوئی پہلی دفعہ نہیں کہا اوباما صاحب نے. کوئی ایسی اس میں سنسناک خیزی مجھے نظر رہتی, بالخصوص اس وقت تو امریکہ کی ساری توجہ جو ہے, بلکہ دنیا کی, کہ ایک سب سے سیریس ترین کرائسس جو ہے وہ دنیا کا یہ ہے. پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ ایک پاور ویکیوم پیدا ہو گیا وہاں, جو ہار گیا وہ مان نہیں رہا, اقتدار چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. مطلب جزوی طور پہ تو یہ پوزیشن ہے. جی جی جی. اور جو جیت گیا وہ ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوا. جی احمد رشید صاحب, کیسے مزاج ہیں آپ کے, آپ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو؟ نہیں, آپ کی بڑی بالکل ایگزیکٹ ہے کہ ویٹنگ روم میں صدر بائیڈن جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں بہت پیچیدہ حالات ہیں امریکہ میں. لوگ بہت ڈپریسڈ ہیں, اور جو ڈویژن اور توڑ موڑ ہوا ہے امریکہ میں اس الیکشن کے بعد, اور خاص طور ٹرمپ صاحب کے جو رویہ ہوا ہے, لوگوں کو بہت پریشان ہے. پوری دنیا میں بین الاقوامی طور پہ پریشانی ہوئی ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے ملک جو ہیں, خاص طور یورپ میں, ان نے بائیڈن کو جلدی سے مبارکباد دیا ہے, اور ان نے صاف واضح کر دیا ہے کہ وہ سپورٹ کریں گے بائیڈن کو, اور یہ جو ٹرمپ کی حرکتیں ہیں یہ دور ہاتھ سے اپنے دور رکھیں گے. تو صورتحال بہت پیچیدہ ہے. کیا خاص طور دنیا پریشان ہے کہ فارن پالیسی پہ اس کا اثر کیا ہوگا. اور آپ نے سنا ہوگا کہ ٹرمپ صاحب نے بھی یہ بھی بحث چڑھا دی ہے کہ ایران کو بھی بوم کرنا چاہیے. اپنے 2 مہینے جو رہ گئے ہیں اس میں ایران کے ساتھ ایک جھڑپ یا جنگ کرنی چاہیے. اور شکر ہے کہ ان کے جو ایڈوائزرز ہیں ان نے ٹرمپ صاحب کو کہہ دیا کہ آپ ایسے نہیں سوچیں, یہ بہت بری چیز ہوگی. مگر ابھی تک دوسری طرف سے یہ اپنی سیریا, عراق, افغانستان سے اپنی فوج ہٹانا چاہ رہے ہیں, اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ میں نے سب جنگ کو بند کر دیا. اب یہ پتہ نہیں کیسے یہ ایڈ کرتے ہیں کہ ایک طرف سے تو ایران کو چھڑا رہے ہیں اور دوسری طرف سے فوج نکال رہے ہیں باقی ملکوں سے.
یہ بتائیے کہ کیا کوئی امریکی کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ ایک آپ انٹرم ہی پریزیڈنٹ ہے نا، وہ کیئر ٹیکر بھی نہیں کہنا چاہیے، انٹرم، تو وہ اس طرح ایٹمی جنگ شروع کروا سکتا ہے؟ بالکل، اگر آپ ایران کی طرف ایک حرکت کریں تو پہلے ہی ان کے جو لیڈر ہیں امریکہ نے اساسینیٹ کیا ہے، اسرائیل نے اساسینیٹ کیا ہے، تو ایران میرے خیال میں اور جو ہیوملیشن ہے وہ برداشت نہیں کرے گا. تو یہ لوگ بس بہت ہی نروس ہیں، باقی دنیا جو ہے نروسلی دیکھ رہا ہے کہ یہ 2 مہینے کیسے گزریں گے، اور ٹرمپ صاحب اور کوئی حرکت تو نہیں کریں گے اس دور میں. جی، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ 2 مہینے کیسے گزریں گے. جو سیکریٹری ڈیفنس کرسٹوفر ملر نے کہا ہے، اور ٹرمپ صاحب کے حکم پہ ہی ظاہر ہے یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ 2000 فوجی افغانستان سے اور 500 کے قریب عراق سے 15 جنوری سے پہلے ان کا انخلاء ہو جائے گا. 2500 افغانستان تھے، اتنے ہی عراق سے، اور پلس باقی جو آپ نے کہا ہے. جی بالکل ایسے. تو یہ احمد صاحب یہ بتا دیں کہ جو افغان پیس ڈائیلاگ ہے، جو پروسیس ہے ان حالات میں، اس پہ اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے، اور جو باقی پیچھے کم تعداد میں فوجی رہ جائیں گے ان کے لیے چیلنج کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے تو افسوس کی بات یہ کہنا ہے کہ جو ڈائیلاگ تھا طالبان اور امریکن اور کابل حکومت کے درمیان، وہ تو بیٹھ گیا ہے بالکل. کوئی 2 مہینے سے اس کے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، اور افغان جو ہیں وہ ناراض ہیں. افغان قوم جو ہے وہ پریشان ہے بہت حد سے زیادہ، اس لیے وہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے خدا نخواستہ خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے. تو یہ فوجی وڈرال جو تھا یہ تو ایجنڈا میں تھا ٹرمپ صاحب کا، مگر لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ بات چیت آگے چلے تو اور یہ ظالم خلیل زاد جو امریکہ کا نمائندہ تھا، جو درمیان میں باتیں کر رہا تھا طالبان اور افغان حکومت کے ساتھ، ان کو اگر چھوڑا جائے تو شاید وہ کچھ کامیابی حاصل کرے، مگر وہ بھی نہیں ہوا. اس کا قصور تو زیادہ تر جو ہے وہ طالبان کی طرف ہے. اس لیے ایک اہم بات جو تھی جو ابھی تک نہیں ہوئی ہے وہ ہے ریڈکشن ان وائلنس، اور یہ جو جنگ بندی بالکل نہیں ہوئی ہے، اور طالبان جو ہے وہ زبردست حملے کر رہے ہیں ہر صوبے میں، ہر بڑے شہر میں، قبضہ کرنے کے لیے نہیں مگر دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور کامیاب ہیں اس جنگ میں. اور دوسری طرف افغان حکومت ابھی تک بہت بکھری ہوئی ہے، ان میں ڈویژنز بہت آ چکے ہیں، اور ابھی تک ان کا جو سیاسی مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوا ہے. دوسری طرف سے وہ ناراض بھی بہت ہے امریکہ کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ، کہ یہ بات چیت جو امریکہ طالبان کی ہو رہی ہے یہ بالکل افغان حکومت کو بائی پاس کیا ہے. اور تیسری بات یہ میرے خیال میں کہ بین الاقوامی طور پہ جو پہلے جذبہ تھا کہ یہ بات چیت کو کامیاب کرنا، اب ذرا ٹھنڈا ہو گیا. اب دیکھیے پاکستان نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا ہے ان بات چیتوں پہ، یا کچھ کہنا کہ کیوں یہ ناکام ہوئے. چین جو اتنا زیادہ افغانستان میں دخل دے رہا تھا امن کی طرف، اور کوشش کر رہا تھا کہ طالبان کو کابل حکومت کے ساتھ ملائیں، چین بھی بالکل چپ ہو گیا. چین تو اب افغانستان کا نام ہی نہیں لیتا. چین تو بالکل ٹھنڈا پڑ گیا احمد رشید صاحب. لیکن اس موقع پہ جو سب ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب صبح کابل پہنچ رہے ہیں اور مذاکرات کریں گے افغان صدر سے. جی، ان کا کوئی اس مرحلے پہ کوئی مثبت نتیجہ نکل سکتا ہے؟ اب دیکھیے جی، کہہ نہیں سکتے، مگر اب حالات یہ ہیں، اگر کچھ ہو بھی تو افسوس کی بات ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہر مذاکرات کو رد بھی کر سکتا ہے، کامیاب کو بھی بنا سکتا ہے. اور میں نے افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ طالبان میں بھی ایک قسم کی ایک شگاف ہو گئی ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں
کہ طالبان کی جو ینگر جنریشن ہے, جو نئے کمانڈرز ہیں, وہ جنگ بندی کے خلاف ہیں اور وہ بالکل لڑنا چاہ رہے ہیں اور کابل کو فتح کرنا چاہ رہے ہیں. جی اور جو اولڈر جنریشن ہے جو آج کل مذاکرات میں ناکام ہو چکی ہے, وہ اولڈر جنریشن جو ہے وہ امن چاہتے ہیں. اور کیا, تو ایک آپ سوچیں جنریشنل جی کانفلکٹ ہو رہی ہے, کنفلکٹ بھی ہے. ٹھیک ہے احمد صاحب, یہ جو ابھی امریکی حکومت کا فیصلہ ہے ٹرمپ کی جانب سے, یہ کیا انسٹیٹیوشنل پالیسی کی ہی کو ہی کنسسٹنٹ رکھ رہے ہیں, اسی کا تسلسل ہے, یا یہ جاتے جاتے جو ایک سیاسی نعرہ بھی تھا ٹرمپ صاحب کا کہ اپنی فوجیں واپس لائیں گے, یہ اس سلسلے کی کڑی ہے؟ اس بات کے بارے میں بھی بہت اختلاف ہے امریکہ میں. پینٹاگن جو ہے, امریکی فوج جو ہے, وہ سخت خلاف ہے کہ سب فوجیوں کو نکالا جائے. اور یہ 2500 جو کہہ رہے ہیں وہ چھوڑیں گے, 2500 تو بالکل فیزیبل نہیں ہے. 2500 تو صرف آپ کی گارڈ ڈیوٹی اور حفاظت کے لیے رکھا جائے گا, کوئی offensive کے لیے نہیں. افغان حکومت کا سب سے بڑا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایئر فورس جو ہے وہ امریکہ ودرا نہیں کرے, اپنی ایئر فورس جو ہے, اور وہ مدد کرتے رہیں طالبان کو پیچھے دھکیلنا. مگر سب سے میرے خیال میں بہت جو اہم بات یہ ہے کہ افغان حکومت اور امریکہ کے اندر بہت سے ٹولے ہیں جو بالکل خلاف ہیں یہ ٹرمپ صاحب کی جو پالیسی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم وڈرا کریں ایسے پوری طور پہ تو پھر ایک ویتنام کا جو کہانی ہے وہی رپیٹ ہوگی, کہ ایک شرمناک وڈرال ہوگی, ریٹریٹ ہوگی, جو اور امریکہ کا ریپوٹیشن جو ہے دنیا میں وہ بہت خراب ہوگا. تو اب دیکھیے افغان اور فوج میرے خیال میں امید کر رہے تھے کہ بائیڈن صاحب جلدی سے کنٹرول لیں, مگر ابھی 2 مہینے رہتے ہیں, 2 مہینے میں ٹرمپ صاحب کافی گڑبڑ کر سکتے ہیں. جی اچھا احمد صاحب, افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بھی کوئی کنیکشن ہے, اور یہ جو سارا ڈائلاگ پروسیس چل رہا تھا امریکہ کی جانب سے, کوئی ان کے درمیان رابطہ بلڈ کرنے کی کوئی کوشش کی گئی؟ کوشش کی گئی, مگر افغان حکومت جائز طور پہ یہ سوچتا ہے کہ امریکہ نے یہ جو بات چیت ہوئی ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان میں, امریکہ نے بہت سے جو پوائنٹس ہیں ان کو سرنڈر کیا ہے. خاص طور آپ کو یاد ہوگا 5000 طالبان فوجی جو جیل میں تھے ان کو رہا کیا گیا, اور اس طرف سے حکومت نے کہا کہ ہمارے بھی سب سپاہی جو ہیں ان کو رہا کرو, تو صرف چند 100 طالبان نے چھوڑا ہے. تو اور یہ امریکہ اور بہت سے لوگ امریکہ میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ طالبان کو اتنا کیوں مدد کر رہا ہے, امریکہ کو افغان حکومت کے ساتھ ہونا چاہیے اور ان کا پریشر جو ہے وہ زیادہ زور کرنا چاہیے طالبان کے. مگر دیکھا یہ کیا ہے کہ امریکہ اور طالبان ملے ہوئے ہیں, اور ایک طرف سے اور افغان حکومت ایک بیچاری حکومت رہ گئی ہے پیچھے. تو اس میں کافی ناراضگی پیدا ہوئی ہے, صرف طالبان افغان حکومت سے, افغان پبلک سے, مگر امریکہ کے اندر بھی بہت تنقید ہوئی. جی یہ احمد رشید صاحب, یہ اگر آپ ہارڈ بات کر بات کریں, یہ ٹرمپ کا جو فینومنا کہہ لیں اس کو یا کچھ کہہ لیں, اس کی وجہ سے امریکہ کو جو نقصان ہوا ہی ہے, دنیا کو کتنا نقصان ہوا؟ اب دیکھیں سب لوگ یہی پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ یہ ٹرمپزم جو ہے یہ غائب نہیں ہوگا. ٹرمپ سے کو جانے کے بعد یہ چلتا رہے گا. ایک رائٹ ونگ بن گئی ہے امریکہ میں جو بہت ایکسٹریمسٹ ہے اور ریشسٹ ہے اور ایکسٹریمسٹ ہے, اور یہ ایک بہت پریشانی کی بات ہے. اور یہ اور بھی انکریج کرے گا کہ جو یورپ میں جو رائٹ ونگ گروپس بنے ہوئے ہیں آج کل, جرمنی میں, فرانس میں, برطانیہ میں, یہ بھی کچھ ٹیک کریں گے امریکی کے رائٹ ونگ گروپس. تو
خطرہ بہت ہے کہ ٹرمپزم جو ہے وہ رہے گا، اور ٹرمپ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ 4 سال کے بعد پھر سے الیکشن کے لیے کھڑا ہوں گے۔ اب ریپبلکن پارٹی نے ابھی تک کوئی طاقت نہیں دکھائی ہے کہ یہ ٹرمپ اتنا نقصان کیا ہے ریپبلکن پارٹی کو، اتنا بدنام کیا ہے ریپبلکن پارٹی کو، مگر ابھی تک ریپبلکن سینیٹرز اور کانگریسمین جو ہیں، ان کی لیڈرز جو ہیں، وہ ابھی تک زیادہ تر نے تو کسی نے کوئی کنڈیم نہیں کیا ہے ٹرمپ صاحب کو۔ اور یہ ایک پریشانی کی بات ہے کہ جو پارٹی سسٹم ہے، 2 پارٹی سسٹم ہے امریکہ میں، یہ بہت اس کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ احمد رشید صاحب، اس میں ایک اور بھی پہلو ہے کہ یہ ٹرمپ نے یہ امریکہ کو بہت دائیں بازو کی طرف ایکسٹریمزم پہ لے گیا، حتیٰ کہ بائیڈن جیت تو گئے ہیں لیکن بڑے ہی مشکل سے وہ یہ معاملہ ہو، یعنی امریکی دیکھا جائے جو پالیٹی ہے ایکولی ڈیوائڈیڈ بٹوین کنزرویٹیوز، الٹرا کنزرویٹیوز اینڈ لبرلس۔ کسی لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جو اب 50% امریکہ جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کے لیے ووٹ ڈالے تھے، اب یہ 50% جو ہے پڑھے لکھے قوم ہے، اکنامکلی دنیا میں لیڈرشپ مانگ رہے ہیں، اور یہ ٹرمپزم کو کیسے یہ قبول کر رہے ہیں اور مان رہے ہیں، یہ ایک بہت سخت پریشانی کی بات ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں لوگ اسی پہ بحث کر رہے ہیں کہ اگر یہ امریکہ کا حال ہوا کہ وہ ڈویژن بھی ہے اور ٹرمپزم بھی چل رہا ہے، تو آگے صورتحال کیسے نکلے گا؟ جی ٹھیک ہے احمد رشید صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ کا بھی شکریہ آج کے پروگرام سے۔